السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے ہیں اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ آپ سبھی کو 11ویں شریف مبارک۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرے اور اس پر کیسے عمل کریں، اور آپ کیسے دوسروں تک اس علم دین کو پہنچائیں۔ کہ آج ہم جانیں گے کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑی کرامت کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی شان علم دین حاصل کرنا ہے۔ آپ پائے کے بزرگ ہیں، تمام اولیاء کے گردنوں پر آپ کے خدم مبارک ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھے۔ وہ ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلندی پر سفر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سفر کرنے کے لیے اپنی گردن کو پیش کیا۔ اس نوجوان کی گردن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک رکھ کر آگے لے کے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اولاد میں سے ہوں گے، یہ آپ کے فرزند ہیں، یہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردن کو پیش کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ شان عطا فرمائیں گے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر اس کا قدم مبارک رہے گا۔ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کیا تھا، اور یہی اعلان آپ نے بغداد میں جامعہ مسجد میں کیا، اور تمام اولیاء نے گردن جھکا دی۔ یہ مقام پانے کے بعد آپ نے علم حاصل کیا، اور سب سے بڑا آپ کا کمال ہے وہ ہے علم دین حاصل کی، اور کئی مشقتیں اٹھائی آپ نے، اور علم کے مطابق عمل کیا، اور اس علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ یہ سب سے بڑی شان ہے آپ کی کرامتیں بہت ساری ہے، مگر سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کیا، اور اس علم کے مطابق آپ نے عمل کیا، اور علم کو اللہ کے بندوں تک آسانی سے پہنچایا۔ دیکھیے، سب سے بڑی شان ہے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پائے کے بزرگ ہے، آپ کی بہت سارے کرامت ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی شان علم دین حاصل کیا آپ، پھر اس کے بعد اس علم کے مطابق آپ عمل کریں اور اسی علم کو اللہ کے بندوں تک آسانی سے پہنچائیں۔ مگر آپ کی شان کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو رمضان کی چاند رات تھی، اس سے دوسرے دن پہلا روزہ تھا۔ آپ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نہیں پی رہے تھے، پورا دن دودھ نہیں پیے۔ آپ کے والدہ بہت پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی یہ افطار کا وقت ہو گیا، آپ دودھ پینے لگ گئے۔ آپ پیدائشی ولی تھے اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کا چاند دکھ گیا اور دوسرے دن روزہ تھا۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس دن دودھ نہیں پیا۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، آپ ابھی بچے ہیں،
لیکن آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب دوسرے دن بھی یہی ہوا، بات مشہور ہو گئی کہ سعادت کے گھر میں ایک لڑکا ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، دن میں دودھ نہیں پی رہا ہے، کہ وہ بچہ روزہ رکھتا ہے۔ ابھی فرض نہیں ہے روزہ، آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں۔ اب رمضان گزرتے گزرتے عید کا دن آ گیا، 29 رمضان، اب بادل چھائے ہوئے، کل 30واں روزہ ہوگا یا پھر کل عید ہوگی، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، سعادت کے گھر میں بیٹا تو ہے، سحری کر لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر جا کر سعادت کے گھر کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر بچے نے دودھ پی لیا تو عیدگاہ چلے جائیں گے، اگر دودھ نہیں پیا تو روزہ رکھ لیں گے۔ تو سارے لوگ سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے پہنچ گئے، تو گھر سے بات پتہ چلی کہ بچے نے دودھ پی لیا، تو لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، کھجور کھا کر عید کی نماز کے لیے چلے گئے۔ آپ کا یہ مقام ہے، اور آپ یہ مقام رکھتے ہوئے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے سچے غلام وہی ہے جو آپ کی سنت پر عمل کرے، سنت پر چلے، یعنی علم دین حاصل کرے اور اس علم کے مطابق عمل کرے، اور اس علم کو اللہ کے بندوں تک آسانی سے پہنچائے۔ وہی سچے غلام ہوں گے جو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت پر عمل کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو ان کی سنت پر چلنے کی ہدایت نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب چھوٹے بچے کھیلتے تو آپ بھی ان کے ساتھ کھیلنے جاتے، تو غیب سے آواز آتی، اے مبارک میری طرف آؤ، اے برکت والے میری طرف آؤ۔ یہ جب آواز آتی تو آپ اپنے والدہ کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے۔ جب آپ کی ولایت کا اعلان کریں تو کسی نے سوال کیا تو آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں پہلی بار مدرسے کو جا رہا تھا تو میرے ارد گرد فرشتے ہیں۔ آپ ابھی معصوم ہیں، پہلی بار مدرسے کو جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا اپنے ارد گرد فرشتے ہیں، اور جب آپ مدرسے پہنچے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ کے ولی کو جگا دو، تو مجھے پتہ چل گیا میں اللہ کا ولی ہوں۔ دیکھیے، یہ ولایت پیدائشی ولی ہے۔ آپ اپنے والد اور والدہ کی طرف سے حسنی اور حسینی ہے، موجب طرفین ہیں۔ آپ یہ مقام رکھتے ہوئے بھی آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام رکھتے ہوئے بھی آپ علم دین حاصل کریں، اور آپ پیدائشی ولی ہیں۔ ایک بار بچے گائے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ کا بھی دل بولا کہ بچوں کے ساتھ آپ بھی آگے بڑھیں۔ تو گائے پلٹ کر کہتے ہیں، اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے یہاں نہیں آئے ہو۔ دیکھیے، بچے تھے معصوم، دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھے تو ان کا بھی دل بولا کھیلنے کا، لیکن اس گائے نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے عبد القادر، تم یہاں اس کام کے لیے نہیں آئے ہو۔ آپ دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اوپر چھت پر چڑھ گئے، اور اوپر سے آپ نے دیکھا گھر کے باہر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ گھر کے پاس پڑوسی نظر آنا چاہیے نا، رائٹ؟ اوپر چڑھے تو گھر کے آس پاس کی چیزیں نظر آنا چاہیے، لیکن آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجامت کو کھول دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حج کے موسم تھا، عرفات کے میدان نظر آ رہا تھا، حاجی نظر آ رہے تھے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے، حاجی نظر آ رہے ہیں، آپ نیچے آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر آپ عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، اپنی والدہ سے،
تو مجھے اللہ کے سپرد کر دے. مجھے اجازت دے میں بغداد جاؤں اور علم دین حاصل کروں. آپ کے والدہ نے نہ نہیں کہا. آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. کیا چیزیں ہوں گی؟ تو آپ اپنی والدہ کو پورا واقعہ سنیں. میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. جب آپ کے والدہ نے یہ سب سنا، آپ کی والدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. دیر سے اولاد ہوئی. آپ کی والدہ ضعیف ہو گئے تھے. آپ کے والدہ نے کہا، میں آپ کو یعنی حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور آپ کی والدہ نے کہا، قیامت سے پہلے میں آپ کو نہیں دیکھوں گی. مطلب کہ آپ کے والدہ ضعیف ہو گئے تھے. انہیں پتہ تھا کہ آپ پڑھائی کر کے واپس آؤ گے، تب تک ان کا انتقال ہو جائے گا. دیکھیے، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ علم دین دنیا میں آ کر لوگوں کو پھیلائے، لوگوں کو تعلیم دیں ان کی علم دین کی. اور ان کی والدہ کا دل اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اپنے اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیا. لیکن یہاں ہمارے پیرنٹس دنیاوی چیزوں کے لیے بچوں کو دور بھیج سکتے، لیکن دین کے لیے بالکل بھی نہیں. دین میں سوال اٹھ جائیں گے. دنیا کی تعلیم کے لیے سوال کبھی نہیں اٹھیں گے. تو اپنے بچوں کو سب سے بڑی چیز، سب سے اچھی چیز دینا ہے تو دین کی تعلیم دینا ہے. دنیا کی بھی تعلیم دینا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں، اس کے بعد دنیا کی. پھر حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے. علم حاصل کر لیا. حدیث میں آتا ہے، دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دین کی بنیاد ہے وہ پاکیزگی ہے. پاکیزگی دین کی بنیاد ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، پاک آدھا ایمان ہے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، پاکیزگی دین کی بنیاد ہے اور پاک آدھا ایمان ہے. تو پہلے ہمیں پاکی کرنا ہے. کیسا؟ اندر قلب کی بھی پاکی کرنا ہے، جسم کی بھی پاکی ہوتی ہے، جو کہ ہم روز پانی سے نہاتے جسم کی پاکی کرتے، ویسے ہی اپنی دل کی بھی پاکی کرنا ہے. تبھی ہمارے اندر ایمان آئے گا. دین میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ آپ توجہ کرتے تو وہ توحید ہے. دیکھیے، سبحان اللہ، سب سے زیادہ توجہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر کرتے؟ توحید پر کرتے. اب پاکیزگی کیسا؟ دیکھیے، دین میں 2 عمل ہیں، ایمان اور عمل. اگر ایمان نہیں لائیں گے، عمل کر لیں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہو گیا. تو ایمان کی بھی پاکیزگی ہونا ہے اور عمل کی بھی پاکیزگی ہونا ہے. ایمان کی پاکیزگی کیسا؟ ایمان سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ، لا سے ساری جو ہے نا ہمارے اندر دل میں قلب میں مخلوق کی الوہیت پن کو نکال دینا ہے. پھر الہ سے پاکیزگی ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ سے پاکیزگی ہو جاتی ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایمان اپنے دل میں داخل ہو جاتا ہے، ہم تصدیق کر لیتے ہیں. عمل کی بھی پاکیزگی ہے. کیسے؟ جسم، جیسا کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرتے، تو وہ عمل کی پاکیزگی ہے. ایک مثال فرماتے ہیں تفسیر نبوی میں کہ جو ایمان ہے ایک جال ہے. کس کو پکڑنے کے لیے جال ہے؟ عمل کا شکار کرنے کے لیے، عمل کو پکڑنے کے لیے ایمان جال ہے. اگر تمہارا جال پھٹا ہوا ہے تو ہمارا شکاری نہیں آئے گا. تمہارا جو جال ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے ہر کونے سے. اگر مضبوط ہے تو عمل
اس کا شکار ہوتے رہے گا. عمل کرتے رہیں گے مطلب اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو مطلب جال پھٹا ہوا ہے, مضبوط نہیں ہے. ایمان کمزور ہے. دیکھیے یہ مثال بہت امپورٹنٹ ہے. جال, ایمان یعنی جال اگر مضبوط رہے گا, ہر کونے سے مضبوط رہے گا تو ہم جو ہے نا عمل صحیح سے ادا کر پائیں گے. اگر ایمان کمزور ہے, عمل کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنا ایمان جو ہے جال ہے نا اس کو مضبوط کرنا ہے. کیسے؟ تجدید کرتے رہنا ہے. پہلے پاکی کرنا ہے لا الہ الا اللہ, پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا, پھر جب ایمان آ جائے تو تجدید کرتے رہنا ہے. ہم حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں فرماتے ہیں, جب آپ تعلیمات پوری طرح سے کمپلیٹ کر لیے, علم حاصل کر لیے, تمام سلوک طے کر لیے, مگر آپ خطاب نہیں فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے ایک دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں, یہ عرب کے علماء ہیں, ان کے سامنے لب خشائی کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے بیٹے اپنا منہ کھولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا. سبحان اللہ. 1 بار ڈالا, 2 بار ڈالا, 3 بار ڈالا آپ نے, 4 بار, 5 بار, 6 بار, 7 بار. پھر آپ اپنا لعاب دہن ڈالنا روک دیے. 7 بار آپ نے لعاب دہن عطا فرمائے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اب خطاب کیا کرو. حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دو. یہ ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر چلے گئے. دوسرے دن پھر ایک خواب آیا آپ کو. دوسرے دن خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے. آپ نے کہا منہ کھولو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. 1 بار ڈالا, 2 بار, 3 بار, 4 بار, 5 بار, 6 بار ڈال کر رک گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کیا, یا امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں عادت کو پوری کر دیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نہیں, یہ آداب رسول کا معاملہ ہے. یہ جب ہو گیا 6 بار, آپ نے خطاب شروع کیا اور آپ کو نبوت کا فیضان بھی ملا اور ولایت کا فیضان بھی ملا. سبحان اللہ. یہ آپ کا مقام تھا. دیکھیے جب آپ نے بیان شروع کیا, تقریر شروع کی, 2-3 لوگ آتے تھے شروع میں. پھر ایسا وقت آیا جامعہ مسجد میں آپ خطاب کرنا شروع کیے, لوگ بڑھ گئے. جامعہ مسجد بس نہیں ہو رہی تھی تو صحرا میں نکل گئے, یعنی ریگستان میں نکل گئے کہ لوگ اتنے ہوتے, جہاں تک نگاہیں ہوتی وہاں تک لوگ ہوتے. آپ کا بیان ایسا ہوتا, سامنے والے کو جتنی آواز سنائی دیتی اتنی آواز سے آخری والے کو بھی سنائی دیتی. اور جب آپ کا خطاب ختم ہوتا تو لوگوں کا یہ حال ہو جاتا کہ کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیتا, کوئی جنگل کی طرف نکل جاتا, کوئی رونے کی کیفیت میں ہو جاتا, اور کئی لاشیں نکلتی آپ کے خطاب کے بعد. دیکھیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. جب آپ تقریر کرتے تھے کہ لوگ, آپ کا جب خطاب ختم ہو جاتا تو لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے, یا تو کوئی جنگل کی طرف چل جاتا تھا, کہ کتنوں کی لاشیں نکلتی تھی. دیکھیے اگر نا ہمیں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام بننا ہے, علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے, تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ پہلے ہم اسلام کی طرف بڑھیں گے. جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے, جان لیں گے اسلام آ گیا, تو ہم ماننے کی کوشش کریں گے, ایمان کی طرف بڑھیں گے. ایمان جب آ گیا تو ہم دیکھنے کی طرف بڑھیں گے, مشاہدہ یا مراقبہ. تو پہلے ہمیں سب سے پہلے پاکی کرنا ہے. کس کی؟ اپنے قلب کی. ہم جسم کی تو روز
پاکی کرتے ہیں، لیکن قلب کی پاکی کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آ جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں۔ دیکھیے ایک مثال ہے، مثال دودھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دودھ کو کیسے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کو نکالتے ہیں۔ اب ہمارے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیسا گوبر اور خون کے درمیان سے، یہ وہ الگ ہی سوال ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں۔ گوبر کا کلر الگ ہے، ہماری الگ ہی سوالات ہیں، اور بدبو ہے اس میں، اور خون کا کلر لال ہے اور بدبو ہے، اور اس کے درمیان سے دودھ کو نکال رہے ہیں کیسے؟ اور دودھ کا کلر وائٹ ہے، اس کا کلر الگ ہے اور اس کی خوشبو بھی الگ ہے، نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی بدبو آتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کو نکال رہے ہیں، نہ دیکھیں دودھ کا کلر پھر وائٹ ہے، نہ گوبر کا کلر آیا، نہ گوبر کی بدبو ہے اس میں، نہ خون کا کلر آیا، نہ خون کی بدبو ہے اس میں، اس کی تاثیر ہی الگ ہے دودھ کی۔ تو اب دودھ آ گیا، خالص دودھ آ گیا، تو کیا سمجھنا، مطلب اسلام ہے وہ دودھ، اسلام ہمارے اندر اسلام آ گیا۔ اب اس کو ٹھنڈے میں رکھو یا گرم کرو، مطلب ہم دودھ کی حفاظت کرتے ہیں، یا تو فریج میں رکھ دیتے تھے یا تو اسے گرم کرتے ہیں۔ یہ دودھ کیا ہے؟ اسلام، اسلام آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر اسلام جو آیا ہے نا اس کی حفاظت کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالک بنایا ہے۔ ہمارے اندر دیکھے، کیسے دیکھے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کی ربوبیت جو ہے نا، جب ہم اندر دیکھیں گے اپنے آپ کے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جلدی حاصل ہوگی۔ مالک ہمیں نہیں بنائی، مطلب اللہ تعالیٰ، ہم مالک نہیں ہیں کسی کے، مالک ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سمجھتے اپنے آپ کو مالک بنا لیے، ہم کیوں بنا لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ہم سمجھ رہے، کیا سمجھ رہے کہ جسم جو دیے اللہ تعالیٰ، پراپرٹی، گھر، قوت، یہ جو گاڑی سب دیے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اس کے ہم مالک اپنے آپ کو بنا لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روح بھی دیے ہیں، لا مکاں ہے وہ روح۔ ایسی ہی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت لا مکاں ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت لا مکاں ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ہم دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو مالک بنا لیے، اللہ تعالیٰ اپنے کو گھر دیے، گاڑی دیے، قوت دیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ہمارے اندر روح۔ وہ روح کیا ہے؟ لا مکاں ہے، مطلب روح بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کام کر سک رہے، ہم بیٹھ سک رہے، ہم اٹھ سک رہے، ہم سانس لے سک رہے، وہ روح کے ذریعے۔ تو جیسا ہمارے باڈی کے اندر یہ روح ہے کام کری، مطلب یہ روح لا مکاں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت لا مکاں ہے، سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت لا مکاں ہے۔ اب وہ دودھ آیا، یا تو ہم گرم کر رہے ہیں یا تو ہم فریج میں رکھ رہے ہیں۔ اب اس دودھ کو محفوظ کرنا، یعنی ہمارے اندر جو اسلام آ گیا، یہ ہم جان گئے، تو اس کی حفاظت کرنا، جسم کی، یہ جو جسم ہمیں دیے، قوت جو ہمیں دیے، حیات جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیے، وحدانیت، روح، ان سب کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں زبان سے اقرار کر لیے ہم، اور دل سے تصدیق کرنا ہے۔ ہم جب زبان سے اقرار کر لیے، دل سے تصدیق کر لیے، مسلمان ہو گئے، مطلب دودھ حاصل ہو گیا۔ اب دودھ کو گرم کر رہے ہیں، ہم ملائی بن گئی، اور گرم کر رہے ہیں اور گرم کر رہے ہیں، ملائی نکال رہے ہیں، اس کو، وہ ملائی کو نکال کے رکھ لی، پھر اور گرم کر رہے ہیں اور 2 بار 3 بار 4 بار گرم کر رہے ہیں، اس کی ملائی نکال رہے ہیں، جتنی ہو سکے نکالیے ہم اس کی ملائی۔ اب یہ جو دودھ کو پکا رہے ہیں بار بار، مطلب کہ ہم
جو معنی ہیں اب جاننے کی کوشش کریں گے، مطلب علم دین جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین میں سب سے زیادہ توجہ کس پر دیتے تھے؟ توحید پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے سے پہلے اپنی توحید پر دھیان دیں، جو کہ اپن پہلے جب مانیں گے پھر جاننے کی کوشش کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جو دودھ ہے نا، پکتے پکتے ملائی آئی، تھوڑی جو ملائی نکال لیے، ویسے ہی ہمارے اندر ایمان آیا، اس کو اٹھا کر رکھ لیے، مطلب کہاں رکھ لیے؟ قلب سلیم میں رکھ لیے۔ پھر سے دودھ کو پکا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، مطلب علم حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی ملائی آئی، اس کو نکال کر رکھ لیے، ملائی بن گئی۔ تھوڑے دن رکھنے کے بعد یعنی اس کو تھوڑا اور پھر پکا رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ ملائی سے پکا رہے ہیں، ملائی سے کیا بنتا ہے؟ کھووا بنتا ہے۔ تو ہم مان لیے، اب کدھر بڑھے ہم؟ دیکھنے کی طرف، دکھنے کی طرف، یعنی مشاہدہ، مراقبہ، احسان کی طرف بڑھیں۔ جب ہم احسان کی طرف بڑھیں گے تو ہمارا جو اسلام ایمان ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، تو ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی دنیاوی بہکاوے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، شیطان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اب تیرا زور نہیں چلتا ان پر، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلتا۔ اور یہ کون ہیں؟ جو احسان کے درجے پر کامل ہو گئے، یعنی اس ملائی کو پکائے تو وہ گھی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان سے کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کے درجے پر کامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، علم یعنی پہلے ہمیں علم دین، پہلے ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے۔ اسلام جب آ جائے تو اسے محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ایمان کی طرف بڑھنا ہے۔ جب ایمان آ جائے تو ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں احسان کی طرف بڑھنا ہے۔ جب ہم کامل احسان مطلب پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم کوئی بھی شیطان کے یا دنیاوی بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیے، ایک دن حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بیٹھے تھے، آپ کے پاس شیطان آیا اور نور کے حلا بنا کر آیا آپ کے پاس، آ کر بولا اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے خوش ہوں، تم نے بہت عبادت کی ہے اور بہت علم حاصل کیا ہے، اب تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا اور کہا، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا وہ نورانی ٹوٹنا شروع ہو گیا، دھواں بن گیا۔ جاتے جاتے وہ شیطان بولے اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا تو جاتے وقت بھی حملہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچا لیا مجھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، تو ہمارے اندر بھی اگر یہ علم آ گیا، کلمے کی تصدیق ہو گئی، کلمے کا علم آ گیا، تو ہم کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آیا نا تو عاجزی ہوگی، ہمارے اندر عاجزی ہوگی، اور عمل کا علم آیا۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل۔ ایمان کا علم آ گیا تو عاجزی ہوگی، کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہوگی۔ اور عمل کا علم آیا تو عمل کا علم آیا تو بنا ایمان کے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ مخلوق میں عزت تلاش کرتا ہے۔ ایمان کا علم آیا تو بندہ جو ہوتا ہے نا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت تلاش کرتا ہے۔ تو ہمیں پہلے جاننا ہے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم جانیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے بھی نہیں، خالی عمل کرنے میں لگیں گے تو وہ ہمارا عمل جو ہے نا
اللہ تعالیٰ کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک دن نا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس فرما رہے ہیں، آپ کے پاس پانی کا جہاز تھے بہت بڑے، آپ وہ زمانے کے ملینئر تھے، آپ کے پاس علم بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے دولت بھی عطا فرمائی تھی، آپ کا یہ مقام تھا، پانی کے جہاز چلتے تھے، آپ درس فرما رہے ہیں، آپ کے مرید آپ کے پاس آئے اور عرض کیے یا سیدی وہ جو جہاز آ رہا تھا سامان کے ساتھ وہ ڈوب گیا۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، آنکھ بند کر کے پھر آپ نے کہا الحمدللہ، کچھ نہیں بولے آپ۔ اب آپ درس فرما رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مرید آئے اور بولے پھر یا سیدی وہ خبر غلط تھی، جہاز صحیح سلامتی واپس آ گیا سامان کے ساتھ، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ نے پھر آنکھ بند کر کے اور آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ تو اس مرید نے سوال کیا، نقصان پر بھی الحمدللہ کہا آپ نے اور فائدے پر بھی الحمدللہ کہا، بلکہ نقصان پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون بولنا چاہیے۔ تو اس شخص نے مرید نے سوال پوچھا یا سیدی آپ نے دونوں خبر پر ہی الحمدللہ کیوں کہا؟ آپ نے کہا میں نقصان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، میں اپنے قلب پر دیکھ رہا تھا کہ میرا قلب کسی نقصان کی وجہ سے اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا، پریشان تو نہیں ہو گیا، اللہ سے دور تو نہیں ہو گیا۔ میں نے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا، میرا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، میرا دل کو دیکھ کر میں نے الحمدللہ کہا، سبحان اللہ۔ میرے دل پر توجہ تھی نہ کہ جہاز پر، اور پھر جب خوشی آئی پھر میں دل کی طرف توجہ کیا کہ میں خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں گیا۔ آپ نے دیکھا جیسے پہلے تھا ویسے ہی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے قلب۔ دیکھیے اگر ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہماری جو کیفیت رہتی نا وہ الگ ہی رہتی، ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا، پھر ہمیں کچھ بھی نقصان ہو یا فائدہ خوشی ہو سب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہی لگے ہوئے رہتا، نہ کہ اس نقصان کی وجہ سے یا اس فائدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل بھی تبھی ہوتے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا، جب تو ہمیں چاہیے پہلے ہم اپنی پاکیزگی کریں قلب کی، لا الہ الا اللہ سے پاکیزگی جب ہو جائیں گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام جب داخل ہو جائیں گے تو ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے، اور پھر جب ایمان آ جائے گا تو اسے محفوظ کرنے کے لیے احسان کی طرف کریں گے کہ یعنی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے پرورش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پن کا، الوہیت پن کو دیکھیں گے ہم۔ کوئی بھی بندہ نا اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہیں کر لیتا۔ تفسیر نحوی میں ایک مثال فرماتے ہیں، ایک گھر بنائے ہیں، بہت شاندار گھر بنائے ہیں، ہر چیز ہے اس گھر میں، اس کے اندر ہر چیز ہے، اگر وہ گھر میں روشنی نہ ہو تو وہ گھر کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ گھر اتنا شاندار بنائے ہیں، ہر چیز معائنہ ہے اس کے اندر، استعمال کے لیے ہر چیز ہے، مگر اندھیرا ہے تو اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مثال فرماتے ہوئے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک گھر بنایا ہے، خانہ کعبہ، یعنی جیسے ہی خانہ کعبہ بنائے ہیں آپ نے دعا کی، مولا اب یہ گھر بنا دیا ہے، اب ہماری نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، وہ نور اللہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں گھر کی مثال دی، گھر شاندار بنائے، اس میں ہر چیز ہے، معائنہ ہے، لیکن اگر اس میں روشنی نہیں ہے تو وہ گھر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام گھر بنائے، خانہ کعبہ، پھر آپ نے دعا کی، مولا ہماری نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، وہ نور اللہ ہے۔ اگر وہ نور مطلب یہ ہمارا جو قلب ہے وہ بھی ایک گھر ہے، اگر وہ گھر میں لا الہ الا اللہ آ گیا،
سب ہے کائنات کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو فائدہ مند نہیں ہے وہ. مطلب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنا ضروری ہے، تبھی ایمان کامل ہوگا اور پھر ہمارے عمل بھی ادا ہوں گے. جتنا ایمان درست ہوگا نا ہمارا، اتنے ہی عمل بھی درست ہوں گے ہمارے. اب قرآن سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعلیٰ آیت 14، 15، 16، 17. ترجمہ: بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جو پاک رہا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جو پاک رہا. یعنی پاک، یعنی پاکی دو ہے، ایمان حاصل کرنا اور عبادت کی بھی پاکی ہے. ایمان لانے سے پہلے پاکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے ہماری قلب کی پاکی ہو رہی ہے. اور عبادت کے پہلے وضو، عبادت سے پہلے ہم پاکی کریں وضو کر رہے ہیں، پھر نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ایسے ہی دو پاکی ہے. جو پاک رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص کامیاب ہوا. اور آگے فرما رہے ہیں اور جو اپنے پروردگار کا نام لیتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں. یعنی جب ایمان آ جاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اور اعمال ادا کرتا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے. آگے فرماتے ہیں مگر اے کافروں، تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. کافروں کی بات ہے، کافروں سے کہہ رہے ہیں تم دنیا کی زندگی امپورٹنس دے رہے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا آخر تک نہیں رہنے والی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے. سورہ دہر آیت 1، 2، 3. ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک انسان پر زمانے میں ایسا ایک وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. دیکھیے انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ویسی چیز بنائے، پیدا کیے ویسا کہ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، کہ وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. وہ جانتا بھی نہیں تھا. ایسا وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو جانتا بھی نہیں تھا. پھر آگے فرما رہے بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اے انسان میں تجھے گندے پانی سے بنایا. ایک نطفہ تھا تو، ایک گندے پانی سے پیدا کیا میں نے تجھے. پہلے تو نطفہ بنا، پھر گوشت آیا تھے اس پر، پھر اس کے بعد آنکھ آئے، پھر ناک آئی، پھر کان بنے، پھر بال آئے. میں تجھے گندے پانی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ اس کو آزمائیں تو ہم نے اس کو سونگھتا دیکھتا بنایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو انسان کو آزمائیں، پھر سونگھتا دیکھنے والا بنائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے بلا شبہ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھائے. اب وہ خیر شکر گزار ہو یا نا شکر گزار ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے اب جب انسان بنا دیے اس کو، پھر ہم نے سیدھا راستہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو صراط المستقیم کا راستہ دکھائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے خیر اب وہ نا شکر گزار ہے یا شکر گزار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے. سورہ شعراء آیت 89. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ نجات پایا. سبحان اللہ. جو شخص اللہ تعالیٰ یعنی علم دین حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور اس علم کو آسانی سے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، وہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. سورہ کہف آیت 57. ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کے کلام کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اسے منہ پھیر لیا. دیکھیے اس شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹھکرا دیا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے
جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ پھیلیا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. آگے فرماتے اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ان کو بھول گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا کر جو اعمال کیا، غلط کام کیا، گناہ کیے، اس سب کو بھول گیا وہ. آگے فرماتے اور ہم نے اس کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اس کو سمجھ نہ آ سکے، اور کانوں میں گھرانی پیدا کر دی کہ سن نہ سکے. دیکھیے جس نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ پھیرا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی. اس بندے کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے تاکہ وہ سن نہ سکے، اور کانوں میں پردے ڈال دیے تاکہ وہ سن نہ سکے. اور آگے فرماتے اور اگر تم ان کو راستے کی طرف لاؤ تو وہ ہرگز راستے پر نہ آئیں گے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی ایک بار نافرمانی کر دیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ٹھکرا دیے، پھر وہ لاکھ کوشش کرے. جب بندہ غافل ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو صرف اور صرف اس غفلت میں سے اللہ تعالیٰ ہی اس کو نکال سکتے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو غفلت سے نکال کر صحیح راستے پر لا سکے. ایک بار جب اس نے کلام الہی کو ٹکرا دیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں آئے گا. تو ہمیں پاکی کرنا ہے. کس کی؟ قلب کی. جسم کی بھی ہم روز پاکی کرتے ہیں، ویسے ہی قلب کی پاکی کرنا ہے. لا سے نفی کرنا ہے دنیا کی الوہیت پن کی، ساری الوہیت پن کی نفی کر کے پاک ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ جب آ جاتا ہے تو پاک ہو جاتے ہیں. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے، جانیں گے تو ہمارے اندر ایمان آ جائیں گا. ہم ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو ہمارا عمل قبول ہوگا. اور جب ایمان آ جائے گا تو ہم دیکھنے کی طرف بڑھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پن کو دیکھیں گے ہم. وہاں ہمارا جو ہے نا کمپلیٹ جو ہے نا علم دین کمپلیٹ ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں دل ہے نا جیسے مسجد ہے اللہ کی، ویسے مسلمانوں کا دل بھی اللہ کی مسجد ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جو دل ہے نا، اگر ہم اس میں کفر آئے گا، شرک آئے گا، تو یہ گندگی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں یہ، تو اس سے پاک ہونا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر روز صاف کرتے رہنا ہے. پاکی کریں گے تو ایمان آئے گا. حدیث ہے نا، پاک آدھا ایمان ہے. پاکی ہوگی تو ایمان ہمارے اندر آئے گا. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ شخص جو ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے. آپ کہتے ہیں مبارک بات ہے اس شخص. الفتح الربانی میں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مند ہے وہ شخص جو ہر نعمت کو جو مل رہی دنیا میں اسے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے. اور آپ آگے فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، تو اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے اور پہچانتا نہیں ہے. اس کی عبادت کرنے گیا. دیکھیے ایک طرف مبارک بات ہے وہ شخص جو ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے. آپ فرماتے ہیں پھر اور فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جو بنا جانے بنا پہچانے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. دیکھیے اگر بنا جانیں گے بنا پہچانیں گے تو اللہ عمل کر رہے خالی ہم، تو وہ عمل قبول نہیں گئی. تو جاننا ہے ہمیں، مانیں گے تو ہمارے جو عمل ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قبول ہو گئے. تو آج ہم حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں جانیں کہ ان کی سب سے بڑی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی شان علم دین ہے. آپ علم دین حاصل کریں اور اس علم کے مطابق عمل کریں، اور اس علم دین کو اللہ کے بندوں تک مشقت کے ساتھ آسانی سے پہنچا دی. تو ہمیں بھی یہ سنت فالو کرنا ہے، اور وہی سچا غلام ہے جو ان کے سنت پر عمل کرے گا. اور کیا کرنا ہے؟ جب اسلام ہمارے اندر آ جائے گا تو کیا کرنا ہے؟ ایمان کی طرف بڑھیں گے. ایمان کی طرف بڑھیں گے مطلب مانیں گے، اس کے بعد جانیں گے، تو ہم اس کی طرف بڑھیں گے، دیکھنے اور دکھنے کی طرف، مشاہدہ یا مراقبہ کی طرف بڑھیں گے.
سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ پاکی کرنا ہے. ایمان سے آنے سے پہلے پاکی کرنا ہے. جب دل میں پاکی ہو جائے گی تو ایمان داخل ہو جائے گا. پھر ہم دیکھنے کی طرف بڑھیں گے. دیکھنے کی طرف بڑھیں گے تو ہمارا جو ہے نا علم دین وہ محفوظ ہو جائے گا. اتنا محفوظ ہو جائے گا کہ کوئی بھی اسے بہکانے یا شیطان اس سے جتنا بھی بہکانے کی کوشش کرے گا وہ نہیں بہکے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کامل مخلص بندوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں لگ جائے گا دل میں. جب ایمان داخل ہو جائے گا، اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھے گا. میں اور بندے کے اندر کی میں جو رہتی نا، میں ہوں، میں تکبر، حسد سب نکل جائے گی. اور سب کا ساری دنیا کا مالک صرف اللہ ہے. میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، یہ سمجھے گا اپنے آپ کو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنے سے پہلے توحید کو درست کیا جائے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حدیث نبوی پر عمل کرنے کی اور سنت اولیاء پر چلنے کی نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.